بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز جنید صفدر کی شادی اور مریم نواز کا پہنا ہوا جوڑا جو ہے وہ مشہور ہوا اور اسے ایک معاشرتی رنگ دے کے ہر زبان پہ نئی بات ہو رہی ہے۔ خواتین مریم نواز کی تصویریں شیئر کر کے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ کوئی عجیب باتیں کر رہا ہے کہ جی بوڑھی گھوڑی لال لگام، کوئی اسے اپریشیٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ساس خود غرض ہے، ساس تو بہو سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ مریم نواز نے اپنی بہو کا دن برباد کر دیا۔ پاکستان میں عام طور پہ یہ پلان کیا جاتا ہے کہ دلہن سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ لگے، دلہن سے اچھا جوڑا کسی کا نہ ہو اور خوبصورت لوگوں کو دلہن سے دور ہی رکھا جائے۔ اس طرح کی سوچ عام طور پہ ہمارے ایک کمپلیکس کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور ایسا دلہن کے گھر والے ہی سوچتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دلہن کے گھر والے ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اس وقت مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں اور اس حوالے سے کئی روز سے ویڈیوز اور تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ جنید صفدر کی شادی تو گزشتہ شام کو ہو گئی، کل بارات کا فنکشن تھا، جبکہ محمد جنید صفدر کا نکاح رواں سال لندن میں 22 اگست کو ہوا تھا اور آج کل یہ جوڑا اپنی رخصتی اور ولیمے کی تقریبات کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ ان کا ولیمہ جو ہے رواں ماہ کی 17 تاریخ کو لاہور میں طے ہے اور جنید صفدر کی مہندی مائی اور سنگیت کی تقریب کے دوران بنائی گئی متعدد تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہو رہی ہیں، جنہیں مسلم لیگ نون کے متوالوں کی جانب سے خصوصی توجہ حاصل ہے۔ مریم نواز نے خود اپنے بیٹے کو مائیوں اور مہندی کی تصاویر شیئر کی اور کہا یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار اور خوبصورت لمحہ ہے۔ شادی کی تقریبات میں خوبصورت ملبوسات میں مریم نواز مرکز نگاہ بنی رہیں۔ مریم نواز کی حمزہ شہباز کو سٹیج کی جانب لے جاتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آئی اور ایک روز پہلے مریم نواز بیٹے کی مہندی لائیں، گانا بھی گنگنایا۔ مریم نے بہو کو گجرے پہنائے، حمزہ شہباز نے دولہا اور دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی اور گزشتہ روز جنید صفدر اور عائشہ صاحب کی بارات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مریم نواز کے جوڑے کے بڑے چرچے ہوئے اور سوشل میڈیا پہ طوفان کھڑا ہو گیا۔ جنید کی شادی کی تقریبات سے متعلق سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز وائرل ہیں اور اب جنید کی بارات لے جانے کے مناظر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں بارات لے جانے سے پہلے شاندار آتش بازی کے مناظر کو دکھایا گیا، جبکہ دوسری ویڈیو میں دولہا کو گاڑی میں والدہ اپنی مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ بیٹھے شادی کے مقام کے لیے جاتے ہوئے دکھایا۔ اب سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیوز میں مریم نواز کو بھی جنید کے ہمراہ شادی کے مقام جو ہے اس پہ انٹری کر کے دیکھا جا سکتا ہے اور جنید صفدر شادی پہ HSY حسن شہریار کے ڈیزائن کردہ آف وائٹ شیروانی اور میچنگ روایتی کلہ پہنے نظر آئے، اور دوسری جانب مریم نواز نے شادی کے اس خاص موقع پہ معروف ڈیزائنر نومی انصاری کا تیار کردہ سبز رنگ کا جوڑا زیب تن کیا۔ شادی شروع ہونے سے پہلے ہی مریم نواز نے اپنے بیٹے جنید صفدر کی شادی کے حوالے سے میڈیا اور عوام سے اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی ایک نجی خاندانی مسئلہ یا معاملہ ہے، میں ہر ماں کی طرح یہ حق رکھتی ہوں کہ مجھے اس پر کھل کر خوشی منانے کا موقع ملے اور اس پہ سیاسی تبصروں کی دخل اندازی نہ ہو۔ میں میڈیا اور ہر شخص سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ میرے خاندان کی پرائیویسی کا احترام کریں۔ شکریہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ جہاں بڑھاپے میں جوان لگنے کے عمل کی شدید مخالفت کی جاتی ہے، خاص طور پہ بات جب خواتین کی اور وہ خوبصورت بھی لگ رہی ہوں تو ہر زبان پہ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں بوٹاکس کرواتا ہے، گجرے لگاتا ہے، بالوں کو چاندی سے سجائے تو معاشرہ اسے سماجی موت دے دیتا ہے۔ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ خوبصورت لگنا صرف جوان کا حق ہے، بڑھاپے میں خاص طور خواتین کو خوبصورت لگنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو ایک ہجوم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے کرنے والا چارج ہجوم کو براہ راست نہ صحیح سوشل میڈیا پہ فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مریم نواز پاکستانی معاشرے میں اپنی طاقت کے باوجود اپنے آپ کو اسی انجام سے دوچار پاتی ہیں جس سے کوئی بھی طاقت یا سرمایہ ان کو بچا نہیں سکتا۔ شادی کی تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد مریم نے خود کو ایک ناگزیر طوفان کی نظروں میں پایا۔ اس کا جرم کیا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی تھی یا بہتر لگ رہی تھی؟ ٹویٹر پہ تقریبات میں مریم کے لباس اور میک اپ کے بارے میں ایک مباحثہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کس طرح 50 سال کی عمر کی سرحد پہ رہنے والی خاتون خوبصورت نظر آنے کی ہمت کرتی ہے اور کس طرح ایک ماں کا اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا اچھا لگنا دلہن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مریم کی پسند کشمیری شالز اور جدید ڈیزائنوں کی شلوار قمیض تک محدود تھی، جبکہ ان کا لباس بھی کسی بھی لحاظ سے مشرقی طرز کے خلاف نہیں تھا۔ مریم نے اپنے بیٹے کے فنکشن میں ڈیزائنر لباس، شیشے کے کام کے چمکتے لہنگے، بالوں میں سجے پھولوں کے ساتھ روایتی طور پہ شرکت کی، لیکن ٹویٹر نے مریم پہ خوب غصہ اتارا اور اس پر دلہن کا جاؤ جلال چوری کرنے کا اور اس کا دن خراب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سیاستدان کو
اپنی بہو کے خلاف کھڑا کر کے ان کے خلاف مخالفت کی گئی. ویسے بھی پاکستان میں ساس اور بہو کا ٹاپک ذرا ہٹ ٹاپک ہے, بڑا کامیاب ہے, اور پاکستانی معاشرہ کسی بھی گھریلو ماحول میں بیانیاں دینا اور دخل اندازی بہت پسند کرتا ہے. اور اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے. ہمارے پیارے, بہت پیارے, محبوب, ہینڈسم وزیر اعظم, جن کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ, اب تو لگتا ہے کہ واحد وجہ, ان کی پرسنالٹی اور خوبصورتی ہے یا لکس ہیں, تو وہ ہمیشہ کو اس کی توجہ کا مرکز بنے رہے. مریم نواز کو براہ راست قومی تقریروں میں نانی کے الفاظ سے نوازتے رہے, اور یہی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے کیا. ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز ذرا تحریک انصاف والے مریم نواز کی خوبصورتی سے خوفزدہ ہے, لیکن ٹویٹر پہ مریم نواز کے حق میں بھی بہت کچھ کہا گیا. ایک نے لکھا, یا نوجوان نسوانی ماہرین کو دیکھ کے پرابلم ہو رہی ہے, مریم نواز کو شرم آتی ہے. میں نے سوچا ہم سب اس میں متفق ہیں کہ خواتین کو اتنا متحرک لباس پہننے کی اجازت ہے جیسا کہ وہ چاہیں. ایک اور نے طنزیہ انداز میں اپنے غصے کا اظہار کرتے لکھا, دلہن یا دولہا کی ماں کو بوڑھا بدتمیز نظر آنا چاہیے, ایک کونے میں سرکتے ہوئے سادہ لباس پہننے چاہیے. مریم نواز کی ہمت کیسی ہوئی کہ اتنی اچھی لگے. ایک اور صارف نے کہا کہ خواتین کو ہمیشہ ان کے فیشن کے انتخاب پہ پابند کیا جاتا ہے, میک اپ, جلد کی نمائش, عمر, فہرست, یہ لمبی فہرست ہے. بہرحال پاکستان وہ معاشرہ ہے جہاں خواتین اداکاروں کو ایک خاص عمر کے بعد کردار نہیں مل پاتے ہیں. بوڑھی عورت کو تفریح کرنے یا اچھا نظر آنے کا تصور نہیں کر سکتے. ایک نے اپنا غصہ ایسے بھی نکالا کہ ایک عورت پہ حملہ جو اپنی دیکھ بھال کر رہی ہے, لوگ ان مرد سیاستدانوں یا مردوں پہ حملہ کیوں نہیں کرتے جو بوٹاکس لگواتے ہیں, فلرز کرتے ہیں, ہیئر ڈائی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. میں کسی عورت کو نہیں جانتی جو مستقل طور پہ خود کی دیکھ بھال کر کے اچھے انداز میں نظر آنے کے طریقے نہیں تلاش کرتی. کپڑے, زیورات, جوتے, میک اپ, کریم, سرجری کیوں نہیں, اور یہ کسی کو اچھا لگنے اور محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اس کے لیے جائیں, خدا جانتا ہے کہ ہم بہرحال بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا صارفین کی طرف سے, ایک حقیقت پہ زور دیا گیا کہ مرد سیاستدان, خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان, جن کی اچھی شکلیں اکثر ان کے تجربوں کی فہرست کی خاص باتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہیں, ان کی جسمانی جانچ پڑتال کی اسی سطح پر نہیں کی جاتی, اس پہ بھی زور دیا گیا. ایک صارف نے کہا, کیا عمران خان تقریباً 70 سال کی عمر میں خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن مریم نواز 48 سال کی عمر میں نہیں؟ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس لیول پہ گر گیا کہ ہم کسی بھی مرد یا عورت اور اس کی شکل پہ, اس کی رنگت پہ, اس کی ذات پہ, اس کے کپڑوں کے اوپر ہم آ کے کس طرح تنقید کرتے ہیں یا ہم اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ پڑھے لکھے معاشروں کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی وہ نجی فیملی کی تصویریں انہوں نے خود شیئر کی, تو انہوں نے تصویریں شیئر کی آپ کے لیے اس لیے شیئر کی کہ آپ ان کے بچوں کے لیے دعا کریں اور ان کی لمبی زندگی اور اچھی زندگی کے لیے دعا گو ہوں, اس لیے تو نہیں کہ آپ ان کے بچوں کو ہی شرمسار کر دیں کہ آپ ان کی والدہ کے متعلق یا ماں کے متعلق اس طرح بات کریں. میرے مریم نواز صاحبہ سے انتہائی اختلافات ہیں, سیاسی نوعیت کے اختلافات ہیں. میرا اور ان کی یعنی جو پالیٹکس کرنے کا طریقہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کرتی کچھ ہے, میں سوچتا کچھ ہوں. وہ کہتی کچھ ہے, میں اس کے برعکس کہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کی شکل کے اوپر, ان کی یعنی باقی چیزوں کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر, پرسنل لائف کے اوپر جو ہے ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. ایسے بھی دوست ہیں, میرے اپنے دوست ہیں, جو ایک ویڈیو آئی کہ مریم نواز گانا گا رہی ہیں تو اس پہ انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ کیا کر رہی ہے. تو میں نے کہا اپنے بیٹے کی شادی پہ گانا نہیں گا رہی ہے, ہماری ماؤں نے نہیں گائی, دوسروں کی ماؤں نے نہیں گائی. وہ ٹھیک ہے, کوئی ٹپے گاتا ہے, کوئی کچھ گاتا ہے, لیکن گائے تو ہے نا. یہ کون سی اتنی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو آپ اس طرح برا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اچھا گا دیا, تو یہ اب قصور ہے کہ جناب یہ تو کہاں سے سیکھا. نہیں, اب خوشی جو ہوتی ہے یہ نیچرل چیز ہوتی ہے. اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں. آپ مریم نواز صاحبہ سے انتہائی اختلافات کریں لیکن پرسنل کامنٹس نہ کریں. آپ عمران خان سے انتہائی اختلافات رکھیں, پرسنل کامنٹس نہ کریں. آپ نواز شریف یا ایم کیو ایم والے جو ہیں یا پیپلز پارٹی والے جو ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, کوئی بھی کسی سے بھی اختلاف آپ کریں, پرسنل کامنٹس نہ کریں. اور اس کا نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج میرے پاس صبح کو فگرز آئی ہیں.
کہ انڈیا کی ایکسپورٹس جو ہیں اس وقت $168 بلین ایکسیڈ کر رہی ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگلے سال وہ سعودی عربیہ کی تیل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہوگی. وہ ان کے نوجوان جو ہیں وہ آئی ٹی میں آ کر وہ اپنے ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، اس کو امیر کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان جو ہیں اپنے ملک میں سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں. کچھ سوچیں کہاں پہ رہنا ہے ہم نے دنیا میں، کس لیول پہ، کس مقام پہ. سوچنے کی بات ہے. جنید صفدر اور اس کے گھر والوں کو، ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ یہ بندھن جو ہے یہ بہت مبارک کرے ان کے لیے اور خوشیاں دے. ہر ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے لیے خوشیاں ڈھونڈتے ہیں اور اولاد سانجھی ہوتی ہے. تو میں تو ایک باپ کی حیثیت سے یہ دعا دے رہا ہوں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.